الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله قد حرم على النار من قال أشهد أن لا إله إلا الله، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. واجب الاحترام گرامی قدر احباب، معزز سامعین، حاضرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے اور انسان کی اس دنیا میں یہ آرزو اور خواہش ہوتی ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، اور ہر انسان
کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنی اپنی بساط کے مطابق محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور اس کوشش اور محنت کے نتیجے میں کسی انسان کو وہ منزل مل جاتی ہے جہاں تک وہ پہنچنا چاہتا ہے، اور کچھ لوگ راستے میں بھٹکتے رہتے ہیں، وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ انہیں اس دنیا سے واپس جانا پڑتا ہے۔ اب کامیابی کی منزل کیا ہے؟ یہ ہم انسانوں کا اپنا اپنا اس میں خیال ہے، نقطہ نظر ہے کہ کامیابی اگر یہ چیز میرے پاس آ جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ دوسرا انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر یہ نعمت مجھے مل جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ گویا کہ ہر انسان جو کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے اس انسان کا اپنا اپنا نقطہ نظر ہے کہ کامیابی کا یہ سبب ہے، یہ علامت ہے، یہ معیار اور کسوٹی ہے۔ اور جس نے جو پیمانہ بنایا ہوا ہے، جو میزان رکھا ہوا ہے کامیابی کا، وہ اس راستے پر جا رہا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ مال و دولت اگر حاصل ہو جائے تو میں ایک کامیاب انسان ہوں گا۔ چنانچہ مال و دولت کے حصول کے لیے وہ انسان صبح و شام ایک کر دیتا ہے، مال بناتے، مال کماتے، وہ اپنی پوری کوشش، پوری محنت کرتا ہے تاکہ اس کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہو جائے، اور اس مال و دولت کو استعمال کر کے وہ جو حاصل کرنا چاہے حاصل کر لے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے، فکر و خیال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس تعلیم ہو، اور جتنی زیادہ تعلیم ہوگی ہم دنیاوی اعتبار سے اتنے زیادہ کامیاب ہوں گے۔ چنانچہ بہت سارے افراد اس راستے کو اختیار کرتے ہیں اور ان کی زندگیاں گزر جاتی ہیں تعلیم حاصل کرتے کرتے۔ سکول سے شروع ہوتے ہیں، کالج یونیورسٹیز کے راستے سے ہوتے ہوئے وہ ڈگریوں کے انبار جمع کر لیتے ہیں، مروجہ نظام تعلیم کی تمام ڈگریاں وہ حاصل کر لیتے ہیں، اور وہ اس بات پر مطمئن ہوتے ہیں کہ تعلیم کامیابی کی ضمانت ہے، علامت ہے،
کامیابی کا معیار ہے، اس لیے وہ تعلیم کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اسی طرح اور بہت سارے لوگوں کا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے، ہمیں اس دنیا میں یہ اختیار مل جائے، یہ منصب حاصل ہو جائے، یہ عہدہ مل جائے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہمیں بہت ساری دنیا مل جائے گی، لوگ بھی ہمیں کامیاب سمجھیں گے، ہماری زندگی کامیابی سے ہمکنار ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ اختیار حاصل کرنے کے لیے، اس منصب کے حصول کے لیے، اس عہدے تک پہنچنے کے لیے جتنے ذرائع اسباب وہ اختیار کر سکتے ہیں وہ اختیار کرتے ہیں۔ بسا اوقات اس کرسی تک، اس منصب تک وہ پہنچ جاتے ہیں، بعض اوقات نہیں بھی پہنچتے۔ تو انسانوں کے ذہن میں کامیابی کا معیار، مدار، میزان، کسوٹی مختلف ہے۔ اور یہ جتنے بھی معیارات ہم نے قائم کیے ہوئے ہیں کہ کامیابی اس میں ہے، کامیابی اس میں ہے، اور جو وہاں تک پہنچا ہے ہم اس کو کامیاب سمجھتے ہیں کہ یہ کامیاب ہے۔ لیکن اگر بنظر غور دیکھا جائے، اگر اس کی طرف سوچ بچار کی جائے تو یہ کامیابیاں ہیں، لیکن ان کامیابیوں کی ایک مدت ہے، ایک حد ہے، ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے۔ مال و دولت حاصل کر لیا گیا، دنیا کے تمام اسباب راحت یہ خرید سکتا ہے، جو اس کے دل میں آئے، اس کے پاس اتنی دولت ہے کہ یہ اس چیز کو حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے پاس اتنا مال ہے کہ اگر یہ منشیوں کو بٹھا دے گننے کے لیے تو وہ گن بھی نہیں سکتے، اس کے اکاؤنٹ بھرے ہوئے ہیں، مال و دولت آنے کے، آمدن کے ذرائع وہ اتنے زیادہ ہے۔ لیکن ہم سب اس بات پر اتفاق کر لیں گے کہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے یہ ایک وقت تک کے لیے ہے، اس سے آگے کے لیے نہیں۔ جب تک اس کے جسم میں جان ہے، اس کی رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، اس کی سانسیں اور نبضیں چل رہی ہیں، تب تک تو یہ اس دولت سے مستفید ہو سکتا ہے۔ لیکن جو ہی اس کی آنکھیں بند ہوں گی، جو ہی اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کرے گی، تو پھر اس کے پاس جتنا بھی اسباب راحت ہے، جتنی بھی مال و دولت کی فراوانی ہے، وہ اس کے نام سے ہٹ جائے گی، وہ اس کی کام کی نہیں رہے گی، وہ کسی اور کو منتقل ہو جائے گی۔ اور پھر جب اسے روانہ کیا جائے گا، اس کے تن کا لباس بھی اتار دیا جائے گا، اس کی کفن کے ساتھ جیب بھی نہیں لگائے جائیں گے، اور خالی ہاتھ اسے اس دنیا سے روانہ کر دیا جائے گا۔ اس نے جتنا اس مال سے مستفید ہونا تھا، جتنا فائدہ اٹھانا تھا، وہ اٹھا چکا۔ آگے مال و دولت اس کی کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔
مال و دولت اس کی آزمائش تو بن سکتی ہے، لیکن اس کی کامیابی کی علامت نہیں ہے۔ اس نے اس دنیا میں رہ کر کے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ حصول تعلیم میں گزار دیا، دنیا کی بڑی اچھی اور مہنگی یونیورسٹیوں میں یہ پڑھتا رہا، اس نے میڈل حاصل کیے، بے تحاشا ڈگریاں لی اس نے، دنیا کی مختلف زبانیں یہ فر بول سکتا ہے، اور ان ڈگریوں کی بدولت اس نے دنیا میں بڑے اعزازات، بڑی راحتیں، بڑا سکون اور بڑی عزتیں حاصل کی ہیں۔ لیکن یہ کامیابی بھی ایک وقت تک کے لیے ہے، اس کی بھی ایکسپائری ڈیٹ ہے۔ یہ تب تک ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے جب تک اس کی سر کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اس کے کان سن رہے ہیں، اس کے دل کی دھڑکن چل رہی ہے، اسے زندہ انسان سمجھا جا رہا ہے، تب تک اپنی ڈگریوں، اپنی اسناد، اپنے سرٹیفکیٹس کی بدولت یہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ جو ہی یہ سارا نظام ختم ہو جائے گا، اس کے وہ کاغذات اٹھا کر کے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیے جائیں گے، کسی اور کے کام بھی نہیں آئیں گے، اور پھر اسے بغیر ڈگریوں کے آگے بھیج دیا جائے گا۔ کہنے کا مقصد، نتیجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے بہت سارے معیارات ہم نے قائم کر رکھے ہیں، اور ان سے انکار نہیں ہے، اس بات کی طرف ترغیب نہیں ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے، ایسا نہیں ہے، لیکن ان سارے اسباب کو اصلی اسباب سمجھ کر کے، دائمی اور حقیقی اسباب سمجھ کر کے ہم بے فکر ہو جائیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں یہاں تک ہیں، اس سے آگے نہیں۔ اے رب کائنات، یہ انسان تو دائمی کامیابی چاہتا ہے، یہ تو ہمیشہ کی کامیابی چاہتا ہے، انسان کی جستجو ہے، یہ آگے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ کسی انسان کو آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، یہ کسی حال میں اس دنیا میں مطمئن نہیں ہو سکتا۔ ہفت اقلیم، ساتوں بر اعظم اس کے نام لگا دیں، یہ مطمئن نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ نے اس کے اندر ایسی فطرت رکھی ہے، یہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، یہ اور حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اے رب کائنات، یہ تو جو ڈگریاں میں نے دی، جو مال و دولت میں نے حاصل کیا، جو شہرت تعارف میں نے بنایا، جو عزت احترام کے معیارات میں نے حاصل کیے، یہ تو کہا جا رہا ہے یہ سارے یہاں تک ہیں، آگے نہیں ہیں، جبکہ میں، یہ انسان اس دنیا سے جانے کے بعد قبر کے اندھیروں میں بھی روشنی چاہتا ہے، وہاں کی خلوتوں میں بھی یہ جلوتیں چاہتا ہے، وہاں پر بھی یہ کامیابی چاہتا ہے، وہاں سے جب اس کو نکالا جائے گا یہ وہاں پر بھی کامیابی چاہتا ہے۔ جب اے اللہ تیرا میزان عدل قائم ہوگا، یہ وہاں پر بھی کامیابی چاہتا ہے۔ رب کائنات جب نامہ اعمال اور اعمال تولے جائیں گے، یہ وہاں پر بھی کامیابی چاہتا ہے۔ یہ اس پل صراط سے گزرتے ہوئے بھی کامیابی چاہتا ہے۔
یہ تمام مراحل میں، تمام عالموں میں، تمام جہانوں میں کامیابی کا خواہش مند ہے۔ اس کے لیے کیا ہوگا؟ یہ کیسے کامیابی حاصل کرے؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ قرآن کریم 18واں پارہ سورۃ المؤمنون، بالکل ابتدائی آیات، اللہ نے ساری بات ہی کر دی ہے۔ رب کائنات نے اعلان فرمایا کہ سب سے بڑا کامیاب اور سب سے بڑی کامیابی وہ مال و دولت نہیں ہے، وہ عہدہ منصب اختیارات نہیں ہیں، وہ یہ ڈگریاں اسناد نہیں ہیں، بلکہ کامیابی کی سب سے بڑی علامت اور ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کی ضمانت جو چیز ہے اسے ایمان کہا جاتا ہے۔ وہ ایمان ہے۔ کیا ہے؟ قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون۔ رب کائنات کامیاب لوگوں کی علامت بتلا رہا ہے۔ کامیاب کون ہے؟ ہمارے اپنے اپنے معیارات ہیں، جیسے میں نے عرض کی، ہمارا اپنا اپنا خیال ہے کہ یہ کامیاب، یہ کامیاب، یہ کامیاب، اس میں کامیابی، اس میں کامیابی، اس چیز کے حصول میں کامیابی ہو سکتی ہے، لیکن وہ عارضی ہوگی، وہ تھوڑے وقت کے لیے ہوگی۔ ہمیشہ ہمیشہ کا کامیاب کون ہے؟ اور یہ جو ہمارے معیارات ہیں یہ دنیا کا کوئی انسان بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اگر مال و دولت میں کامیابی ہے تو یہ تو ان کے پاس زیادہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ اگر اسناد اور ڈگریاں یہ کامیابی کی ضمانت ہیں تو یہ تعلیم تو ان لوگوں نے زیادہ حاصل کر لی، انہوں نے زیادہ محنت کی ہے، ہم ان سے بہت پیچھے ہیں، حالانکہ ہمیں زیادہ حکم دیا گیا تھا کہ ہم اس طرف توجہ کریں، ہمیں روکا تو نہیں گیا تھا۔ لیکن کامیاب لوگ کون ہیں اور کامیابی کی ضمانت اور علامت کیا ہے؟ قد افلح المؤمنون۔ اللہ رب العزت بڑے یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں، یقیناً تحقیق سے کامیاب ایمان والے ہیں۔ ایمان کامیابی کی علامت، جو لوگ ایمان لائے وہ کامیاب ہو گئے۔ اللہ نے حد فاصل لگا دی، اللہ نے تقسیم کر دیا انسانوں کو کہ یہ سارے انسان ہیں، 8 ارب انسان، ان میں سے اللہ کے ہاں کامیاب وہ ہے جو ان میں سے ایمان لا چکا ہے۔ ایمان کامیابی کی علامت ہے، اور ایمان مر جانے کے ساتھ یہاں نہیں رہے گا، ساتھ جائے گا۔ اور کتنا ساتھ جائے گا؟ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بندے کا ایمان بندے کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں اس کی سفارش کرے گا۔ یہ بندے کا ایمان جس کی یہ دنیا میں حفاظت کرتا رہا ہے، جس کو کامیابی کی علامت اور ضمانت سمجھتا رہا ہے، یہ ایمان اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے گا اور یہ اسی بندے کی، اسی مومن اور مسلمان کی سفارش کرے گا، اور رب کائنات اس ایمان کی سفارش قبول کر کے بندے کو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی عطا کرے گا۔ یہ یہاں تک تو نہیں ہے، پیسہ یہاں رہ گیا، دولت یہاں رہ گئی، زمین یہاں رہ گئی، جاگیر یہاں رہ گئی، عہدہ، منصب، کرسی، اختیار یہاں رہ گیا۔ اس بندے کے ساتھ
اس دنیا سے کوئی ساتھ چلا ہے، اس کا ایمان اس کے ساتھ چلا ہے۔ اور صرف ایمان ہی اللہ کی بارگاہ میں سفارش نہیں کرے گا، ایمان کے ساتھ یہ بندہ جو اعمال کرے گا، یہ اعمال بھی اس کے سفارشی بن جائیں گے۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ، بلند آواز سے جی، صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے درود پاک پڑھا، مجھے اجازت دیں میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ جو بندہ درود پاک پڑھتا رہتا ہے، یہ درود پاک اللہ کی بارگاہ میں بندے کی سفارش کرے گا۔ یہ میں نے کوئی محبت میں یا خطیبانہ رنگ میں بات نہیں کر دی ہے، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں بندے کے سفارشی بن جائیں گے۔ نماز سفارش کرے گی، روزہ سفارش کرے گا، اللہ کا قرآن سفارشی بن کر کے آ جائے گا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا، یہ جو حجر اسود ہے، حاجی حج کے لیے جا رہے ہیں نا، موسم ہے، سیزن ہے حج کا، اللہ ہم سب کو حجر اسود کے بوسے عطا فرمائے۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو حجر اسود ہے، لَيَبْعَثَنَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ اس حجر اسود کو قیامت کے دن ضرور بے ضرور اٹھائیں گے، اور جب اس حجر اسود کو اٹھائیں گے، لَهُ عَيْنَانِ يَبْصُرُ بِهِمَا، اس حجر اسود کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے یہ دیکھتا ہوگا، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ، اس حجر اسود کی ایک زبان ہوگی جس سے یہ بولتا ہوگا، وَيَشْهَدُ عَلَى مَنِ اسْتَلَمَهُ بِحَقٍّ، جس نے حجر اسود کو بوسہ دیا ہوگا، یہ حجر اسود اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے اس کے ایمان کی گواہی دے گا۔ تو ایمان گواہ بن جائے گا، اعمال گواہ بن جائیں گے، یہ ہے کامیابی کی علامت۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قد افلح من اسلم، قد افلح من اسلم، تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص جو اسلام لے آیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ ایمان کامیابی کی علامت، اسلام کامیابی کی علامت۔ ایمان دل کی تصدیق، زبان کے اقرار کا نام ہے، اور اسلام اعضاء کے ساتھ، بدن کے ساتھ اعمال کرنے کا نام ہے۔ یہ جو ہم ظاہری طور پر اعمال کرتے ہیں ان کو اسلام کہا جاتا ہے، اور یہ جو ہمارے عقائد اور نظریات ہیں ان کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اللہ کے قرآن نے کہا، قد افلح المؤمنون، یقیناً ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ جب ایمان والے کامیاب ہو گئے تو جو ایمان نہیں لائے، اللہ نے ان کو کامیابی کی اس فہرست سے نکال دیا ہے۔ وہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے، جتنا کچھ ہیں، جتنے بڑے ہیں، جتنے عزت والے ہیں، اللہ نے کامیابی کی فہرست سے، کامیاب لوگوں کی فہرست سے ان کو خارج کر دیا۔ وہ کامیاب نہیں ہے، کامیاب ایمان والا ہے۔ اور یہ دنیا، یہ تو بڑی مختصر سی زندگی ہے، یہاں کی کامیابی تو بڑی مختصر سی کامیابی ہے، اور یہاں اگر ان اسباب کے ساتھ بندہ کامیاب نہ بھی ہو، وہ مال و دولت حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن نہیں ملا اسے، دنیا تو پھر بھی گزر جائے گی۔ وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس اسباب نہیں تھے، نہیں حاصل کر سکا، دنیا پھر بھی گزر جائے گی، اور اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ لیکن ایمان، اسلام، اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جہاں جہاں جائیں گے وہاں وہاں سوال ہوگا۔ یہاں سے جاتے ہی سب سے پہلا سوال ایمان کے بارے میں ہوگا، من ربک ما دینک من نبیک۔ وہاں سے اٹھنے کے بعد
سوال ہوں گے اعمال کیا کر کے آئے۔ قرآن کریم نے کہا ایمان والے کامیاب ہیں، اور ایمان والے کون ہیں؟ ان کی نشانیاں بتلائی۔ صرف ہمیں یہ نہیں کہا گیا بس زبانی آپ پڑھ لیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ اور پھر آپ بے فکر ہو جائیں، یہ بات نہیں کی ہے قرآن نے۔ ایمان والوں کی صفات کیا ہیں؟ وہ کرتے کیا ہوتے ہیں؟ وہ جھوٹ بولتے ہیں؟ نہیں۔ وہ غیبت کرتے ہیں؟ نہیں۔ ملاوٹ کرتے ہیں؟ نہیں۔ وہ ایک دوسرے کا مال غصب کرتے ہیں؟ نہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ یہ صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ وہ نمازیں پڑھتے ہیں، وہ لغویات سے بچتے ہیں، نہ زبان سے بے فائدہ بات کرتے ہیں، نہ وہ اعضاء سے کوئی بے فائدہ کام کرتے ہیں۔ وہ جو بات کرتے ہیں وہ فائدے پر مشتمل ہوتی ہے، اچھی بات ہوتی ہے۔ زبان کو اپنی مرضی سے نہیں چلاتے۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، بندے کے اسلام کی خوبیوں میں سے خوبی کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ نہ وہ بے فائدہ کام کرتا ہے، نہ وہ بے فائدہ بات کرتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کی علامت، ضمانت، معیار، کسوٹی، میزان وہ ایمان ہے اور اعمال صالحہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنے لوگ بھی ہیں وہ خسارے میں ہیں، اور قرآن کریم نے یہی بات کر کے بات وہ ہمیں سمجھا دی ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، ناکام ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور حق کی دعوت دیتے رہے، صبر کی تلقین کرتے رہے، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ اس کے علاوہ سارے لوگ ناکام ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اعمال کی طرف رغبت عطا فرمائے۔